ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے بھی ہم اکثر اوقات جو ہے اس میں دو نمبری لگا جاتے ہیں، یعنی چیٹنگ ہو جاتی ہے، نقل لگا لیتے ہیں یا پیسے دے دلا کے نمبر لگوا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جاب حاصل کرنے چاہتے ہیں تو جاب حاصل کرنے کے لیے بھی عام طور پر سرکاری محکموں میں کچھ بائی ہک اور بائی کروک کوئی نہ کوئی دے دلا کے جاب حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اور جب یہ لوگ جاب حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی پھر کام چوری اور کام کرنے پر رشوت لینا اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ کافی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح جو بزنس مین ہے وہ جب بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ ڈسیپٹیو قسم کی ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اپنے جو انہوں نے کوالٹی کا وعدہ کیا ہوتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور نہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں۔ اس قسم کی اس میں بھی کام چوری چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس چوری اور اس قسم کے کام بھی اس میں بزنس میں ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یا ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے پاس بھی اتنی زیادہ مال و دولت ہے، اتنا کچھ ہے کہ وہ 100 سال تک بھی آگے کام نہ کریں تو ان کی اولاد کھاتی رہے تو وہ ختم نہیں ہوئے گی۔ اور یہ لوگ بھی جب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز ملتے ہیں تو اس میں امبیزلمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیکوں میں کمیشن چلتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کنٹری میں بہت سارے لینڈ مافیاز ہیں، یعنی بڑی بڑی انہوں نے ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوتی ہیں اور اس میں انہوں نے جو لوگوں کی زمینیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے، اور ان کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے زمینیں ایکوائر کر کے تو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوتی ہیں۔ ان سارے لوگوں کو جب احساس گناہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ چیریٹی کے کام بھی کیے ہوتے ہیں، کئیوں نے ڈسپینسریاں کھولی ہوتی ہیں، کئیوں نے لنگر خانے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں تاکہ کچھ احساس گناہ بھی کم کیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 اور 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ رہنمائی دی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد آ جائے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جب ہم اپنے ڈے ٹو ڈے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق جو ہیں یہ چیزیں ایکوائر کریں، یعنی مال و دولت اکٹھا کرنا، بڑا بزنس کرنا، یہ چیزیں کوئی ممنوع نہیں ہے ہمارے مذہب میں، یعنی کہ سیاست کرنا یا مذہبی رہنمائی کرنا۔ لیکن ان میں جب ہم دو نمبری لے آتے ہیں تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی یاد کو اگنور کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے سامنے صرف مال و دولت ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ڈے ٹو ڈے معاملات کریں تو اس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کو ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ کو ذہن میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت والے دن، اور وہاں ہم نے جواب دہی دینی ہے۔ اور آخرت میں صرف دو ہی آپشنز ہیں: یا تو جنت میں جائے گا بندہ یا دوزخ میں جائے گا، تیسری کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے امبیزلمنٹ کی ہوگی، دھوکہ دہی کی ہوگی، چوری چکاری یعنی بجلی کی چوری کی ہوگی یا گیس کی چوری کی ہوگی یا ٹیکس کی چوری کی ہوگی یا اور اس قسم کے جو معاملات گڑبڑ کیے ہوں گے، تو ان کے ہوتے ہوئے پھر دوزخ میں جانے کے چانسز تو بڑھ جائیں گے اور جنت کے کم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم جو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور حق حلال سے کمائی ہوئی جو دولت یا جو سرمایہ ہوگا اس میں سے جو صدقہ خیرات کریں گے اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا۔ یہ امبیزلمنٹ کر کے یا لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، میرے ذاتی خیال میں یہ کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اور اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔